تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید. جن لوگوں کی بنیاد اور ان کی دوستی اللہ اور اس کے رسول بن جاتے ہیں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جب آپ یہ حدیث سنیں گے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اس سے استقامت کی دعا بھی کریں گے. اور یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ستون ہیں جو کہ یاقوت سے بنے ہوئے ہیں. اتنے خوبصورت وہ ستون ہیں کہ ان کے اوپر یاقوت کے موتی لگے ہوئے ہیں. اور فرمایا کہ ان کے اوپر زبرجد کے بالا خانے ہیں، کھڑکیاں ہیں اور ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور وہ اس طرح چمکتے ہیں جس طرح روشن ستارے چمک رہے ہیں. اب ذرا ایک لمحے کے لیے جنت کے اس محل کا منظر دیکھیں اور تصور کریں. اور قرآن نے کہا تھا کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جس نے اس منظر کو دیکھا ہو. لیکن اگر تصور میں آپ سوچئے کہ جو پلرز ہیں یعنی کہ جو ستون ہیں ان کے اوپر موتی لگے ہوئے ہیں، اور جو چھت ہے، بالا خانے ہیں، کھڑکیاں وہاں پر ان کے اوپر زبرجد کے چمکتے موتی ہیں، اور دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اس محل کے. اور حضور نے فرمایا کہ وہ اس طرح چمک رہا ہے جیسے روشن ستارے چمکتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس محل کے اندر کون لوگ رہیں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، وہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. یہ محل رب نے ان کو دینا ہے جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ محل ان کو ملنا ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی ہے جو ہے وہ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی ملاقاتیں بھی اللہ کے لیے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ جنت کے یہ محل اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جن کی دوستیوں کی بنیاد صرف رب کی رضا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور وہ نورانی ممبروں پر جلوہ فراز ہوں گے، اور ان کے اوپر نور کے خالے ہوں گے، اور اتنے وہ خوبصورت اور اتنے چمکدار چہرے رکھتے ہوں گے کہ عام لوگ تو عام لوگ ہیں. حضور نے فرمایا کہ شہداء اور انبیاء بھی ان کی قسمت کے اوپر رشک کریں گے، اتنے وہ جو ہے چمکتے چہرے والے ہوں گے. اور اس رشک سے مراد یہ ہے کیونکہ پیغمبر اپنی امتوں کے بارے میں پریشان ہوں گے، لیکن یہ ایسے خوبصورت لوگ ہوں گے جن کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، ممبر بھی نورانی ہوں گے، اور وہ خود بھی نور کے حالوں میں ہوں گے. تو نبی ہیں جو رشک کریں گے کہ یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا کچھ عطا کیا. تو جب حضور نے یہ بات بیان کی تو صحابہ نے پوچھ لیا کہ حضور وہ خوش قسمت لوگ جن کو یہ اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی دوستوں کی بنیاد یعنی کہ جن کی دوستی کی بنیاد قرآن مجید ہوگی، اور قرآن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں. اللہ اس قرآن کی محبت کی وجہ سے کہ ان کی دوستیاں قرآن کی دوستیاں تھیں، اور اس قرآن کی دوستوں کی بدولت اللہ ان کو نورانی ممبروں کے اوپر پروٹوکول دے گا، اور حشر میں انبیاء بھی ان کے اوپر رشک کریں گے کہ یہ کیسے خوبصورت امتی ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا. تو آج ہم بھی دیکھیں کہ ہماری دوستیاں کیسی ہیں. ہماری دوستیاں اللہ والوں کے لیے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ ہیں، یا دین کے ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو کہ دین کے دشمن ہیں. حضور نے یہ بات بیان کی تو صحابہ نے پوچھ لیا کہ حضور وہ خوش قسمت لوگ جن کو یہ اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی دوستوں کی بنیاد یعنی کہ جن کی دوستی کی بنیاد قرآن مجید ہوگی، اور قرآن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں. اللہ اس قرآن کی محبت کی وجہ سے کہ ان کی دوستیاں قرآن کی دوستیاں تھیں،
اور اس قرآن کی دوستوں کی بدولت اللہ ان کو نورانی ممبروں کے اوپر پروٹوکول دے گا، اور حشر میں انبیاء بھی ان کے اوپر رشک کریں گے کہ یہ کیسے خوبصورت امتی ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا۔ تو آج ہم بھی دیکھیں کہ ہماری دوستیاں کیسی ہیں۔ ہماری دوستیاں اللہ والوں کے لیے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ ہیں، یا دین کے ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو کہ دین کے دشمن ہیں، تو اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا۔ تو آج ہم بھی دیکھیں کہ ہماری دوستیاں کیسی ہیں۔